پارہ نمبر 10 سورہ الانفال آیت نمبر 74۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور وہ جو آمنو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والذین اور وہ جنہوں نے آووا پناہ دی، ونصروا اور مدد کی، اولئک یہی لوگ ہیں، یعنی پہلے مہاجرین کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد انصار کی بات ہو رہی ہے۔ اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ، المؤمنون جو مومن ہیں، حقاً سچے، یعنی یہی لوگ سچے مومن ہیں، لہم ان کے لیے مغفرت مغفرت ہے، ورزق کریم اور رزق ہے عزت والا۔ مغفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بہت بڑا گفٹ ہوتا ہے انسان کو کہ اس کے سارے گناہ اللہ بخش دیں۔ تو بتایا گیا کہ کون سچے مومن ہیں، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور جنہوں نے انہیں آباد کیا اور ان کی مدد کی، وہ سب صحیح معنی میں مومن ہیں۔ ایسے لوگ مغفرت اور باعزت رزق کے مستحق ہیں۔ یہاں پر خاص طور سے مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کی بات ہو رہی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین جو مکہ سے اپنا گھر، بزنس سب اللہ کی خاطر چھوڑ آئے تھے اور اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے تھے، ان کی تعریف فرمائی گئی۔ جب مکہ سے لوگ ہجرت کر کے آئے تو وہ اپنا ہر چیز مکہ میں چھوڑ آئے تھے، یعنی وہ خالی ہاتھ آئے تھے۔ ان کا گھر، ان کا بزنس، ان کا مال دولت، ہر چیز وہ مکہ میں چھوڑ کر اللہ کے دین کی خاطر، یعنی انہوں نے اپنی پوری دنیا چھوڑ دی تھی اللہ کے دین کے لیے، اور اللہ کے نام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے چھوڑ کر وہ مدینہ آئے تھے۔ تو ان کا جو یہ قربانیاں ہیں اور یہ سب ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو بس ان کو دنیا ہی دنیا چاہیے ہوتی ہے، تو وہ اپنا دین بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنا دین بیچ دیتے ہیں، اپنی آخرت بیچ دیتے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ انہیں آخرت سے، دین سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دین کی خاطر اپنی دنیا کی قربانی دیتے ہیں، جبکہ انسان کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ رزق جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی جتنا رزق جس کی قسمت میں جتنا لکھا ہے وہ اسے مل کر ہی رہے گا۔ رزق انسان کا ایسا پیچھا کرتا ہے جیسے موت پیچھا کرتی ہے، یعنی جتنا اس کی تقدیر میں لکھا ہے، جب تک وہ آخری لقمہ نہیں کھا لیتا تب تک موت نہیں آتی، یعنی جتنا اس کی تقدیر میں لکھا ہے اتنا تو اسے ملنا ہی ہے۔ اور انسان لا علمی میں سمجھتا نہیں ہے، وہ رزق کے پیچھے بھاگتا ہے، جبکہ اگر وہ آخرت کمانے کے لیے نکلے گا تو جو دنیا ہے وہ تو اس کے پیچھے خود بخود آئے گی، کیونکہ وہ تو اس کی قسمت میں لکھی ہے۔ جب انسان آخرت کی کوشش کرتا ہے تو اسے دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی، لیکن جو انسان صرف دنیا چاہتا ہے تو پھر اسے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملتا، یعنی پھر اس کے لیے جہنم میں۔ تو یہ بہت ہی سیریس میٹر ہے، یہ کوئی اتنا ایزی نہیں ہے۔ یہ جنت حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہاں دنیا میں ہمیں کوئی چھوٹا سا گھر چاہیے ہوتا ہے تو ہمیں اتنے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، وہ جنت کیا ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی دے دیں گے بنا محنت کیے؟ تو جنت حاصل کرنے کے لیے قربانیاں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ انسان کتنی قربانی دے سکتا ہے میرے راستے میں، اور یہ صرف امتحان ہوتا ہے چند دنوں کا، اس کے بعد جتنا اس کی قسمت میں ہوتا ہے وہ تو اس کو ملتا ہی ہے۔ اب دیکھیں بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد کس طرح سے مسلمانوں نے پورا رومن امپائر فتح کیا، پورا پرشین امپائر فتح کیا، اور کس طرح سے مال آتا تھا مدینے میں کہ اتنا مال آتا تھا کہ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں ہی اتنا مال آنے لگا تھا، اور یہی صحابہ جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، جیسے ابو ہریرہ جو بھوک سے بے ہوش ہو جاتے تھے، ان کو کہاں کہاں کا گورنر بنا دیا گیا، اور وہ کتنی سارے صحابہ کتنی اونچی اونچی پوزیشنز پر چلے گئے دنیا کی۔ تو یہ جو دنیا یہ ہے جو قسمت میں لکھا ہے وہ تو ملے گا ہی ملے گا، اور کچھ ٹائم کے لیے جو امتحان آتے ہیں انسان کی زندگی میں وہ صرف اس کی آزمائش کے لیے ہوتے ہیں۔ تو
تو یہ جو مہاجرین مکہ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے یہ اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں بعد میں بہت نوازا۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے، یہ لوگ ایمان لے آئے تھے، سچے مومن تھے یہ، اور انہوں نے ہجرت کی۔ ہجرت یعنی کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے۔ اب آج ہم ہجرت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ کوئی ایسی جگہ چھوڑ دینا جہاں پر آپ کو دین فالو کرنے میں مشکل ہوتی ہو، یعنی آپ کہیں ایسی جگہ جاب کرتے ہیں جہاں آپ کو نہ نماز کا ٹائم ملتا ہے، نہ آپ روزے رکھ سکتے ہیں، تو ایسی جگہ کو چھوڑ دینے کا حکم ہے کہ آپ اپنے دین کی خاطر ایسی جگہ چھوڑ دیں اور ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پر آپ کو دین فالو کرنے میں آسانی ہو، کیونکہ دین سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ سب یہی رہنے والی چیز ہے، دین سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ کیونکہ جب فرشتے آئیں گے روح قبض کرنے، اور جب وہ کہیں گے کہ تم اس حالت میں کیوں تھے، کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ یعنی اللہ نے تو اتنی بڑی زمین بنائی تھی، اگر تمہیں یہاں پر دین پر چلنا مشکل تھا تو تم نے یہ جگہ چھوڑ کیوں نہ دی، تم کہیں اور چلے جاتے۔ تو اس وقت انسان جو ہے اپنے کیے پر پچھتائے گا، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ اب یہ جو مہاجر تھے یہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتے تھے۔ سچے ایمان کے لیے مال اور جان سے جہاد کرنا بھی ضروری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں آتا ہے نا کہ سورہ توبہ کی آیت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے، یعنی اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں جنت دیں گے۔ جب انسان اپنا مال اور اپنی جان اللہ کے راستے میں لگاتا ہے تو اس کے بدلے میں جنت ہے، جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر انصار مدینہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں ہی سچے مومن ہیں۔ انصار مدینہ کون تھے؟ ابھی آپ کے گھر میں کوئی آ جائے اور آپ کو اس کے ساتھ اپنا کھانا بھی شیئر کرنا پڑے، اپنا روم بھی شیئر کرنا پڑے، اور ہمیشہ کے لیے کوئی آ جائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اسی طرح سے جو مدینہ کے جو انصار تھے، ان کے پاس اتنے سارے مہاجر مکہ سے آ گئے اور ان کے ساتھ رہنے لگے، کیونکہ ایک مہاجر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصار کے ساتھ ان کو شیئر کرنے کے لیے کہا تھا کہ آپ لوگ ایک ساتھ رہیں، ایک ساتھ رہتے تھے وہ۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کو آباد کیا۔ ساتھ ہی مدینے کے انصار جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی، ان کی مدد کی، ان کی بھی تعریف فرمائی، ان کا ایمان قابل قبول ہے اور ان کی مغفرت باعزت رزق کی خوشخبری دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قرآن مجید میں تعریف فرمائی۔ اور وہ جنہوں نے انہیں آباد کیا، یعنی مہاجرین کو اپنے ہاں بسایا اور ان کی مدد کی، وہ صحیح معنی میں مومن ہیں۔ یعنی یہی لوگ ایسے ہیں جو سچے مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مومن ہونے کی گواہی دی قرآن مجید میں کہ یہ کام کیے انہوں نے۔ ایسے لوگوں کے لیے مغفرت یعنی جو اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہ بخش دیں گے، اور باعزت رزق ہوگا ان کے لیے، یعنی جنت ہوگی۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان میں سے ہمارے اندر کیا کوالٹیز ہیں، اور ہمیں اپنے اندر کون سی ایسی کوالٹیز پیدا کرنا ہے اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کریں اور ہمارے لیے بھی باعزت رزق ہو اللہ کے پاس۔